یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے میڈیا میں اور اب سوشل میڈیا میں مسلسل ہم اس رائٹ کی وائلیشن ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پہ عام آدمی کی عزت تو کیا، وزیر اعظم کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے، اور ملک کے چیف ایگزیکٹو کے لیے ایک بالکل بے سروپا بے محل کیمپینز چلائی جاتی ہیں۔ آج جب حکومت آئی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک پروگرام میں نجم سیٹھی صاحب نے یہ پروگرام کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ڈائیورس کر دیا ہے، طلاق دے دیا ہے اپنی بیگم صاحبہ کو، یہ ایک بڑی پرسنل بات تھی اور اس کو اس طریقے سے ٹی وی پہ لائے گئے، اور پھر سب نے دیکھا کہ وہ تاکہ بنی گالا میں جو گھر ہے اس کی ارینجمنٹ بنی، اس کے بعد پھر فیکٹ سامنے آ گئے کہ بنی گالا کے اوپر تو جو سڑک بھی بنی، جو ان کی سیکورٹی ارینجمنٹ بنی، جو وزیر اعظم کا حق تھا کہ وہ ان کو بنا کے دیتی ریاست، وہ بھی عمران خان نے نہیں لیا۔ اب آ کے تیسری دفعہ پھر ایک ایسے شخص نے جس کے اوپر عمران خان نے احسان کیا، ان کو صدر کا امیدوار نامینیٹ کیا، ان کے اس بیان کو اچھالا گیا، بغیر تحقیق کے اچھالا گیا کہ جو بنی گالا کے اندر جو عمران خان کی جو خرچہ تھا مہینے کا 50 لاکھ روپیہ مہینہ جہانگیر ترین صاحب دے رہے تھے، اور اب اس کی تردید جہانگیر ترین صاحب نے کر دی۔ سوال یہ ہے کہ اگر ملک کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ اس کی عزت کو میڈیا میں اس طرح سے آسانی سے اچھالا جا سکتا ہے، ملک کے چیف ایگزیکٹو کے لیے اگر کوئی میڈیا کے اصول نہیں ہے، کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ عام آدمی کے لیے کیا رہ لے جائے گی۔ اسی بات کی وجہ سے ہم نے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون کی تجویز دی تھی، جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کا جو حق ہے اس کا ساتھ رسپانسبلٹی کا حق بھی آتا ہے۔ روزانہ ملک کے اعلیٰ ترین جو سول افسران ہیں، جو ہماری فوج کے جرنیل ہیں، ادارے ہیں، جوڈیشری ہے، ان کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کیمپینز لانچ کی جاتی ہیں، سوچی سمجھی کیمپینز لانچ کی جاتی ہیں۔ ہمارے جو تمام بڑے ٹیلی ویژنز ہیں ان کو باہر روزانہ جرمانے بھی ہوتے ہیں، یہ وہ جرمانے ادا بھی کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر نہ تو کوئی قانون ہے اور نہ ہی اس قانون کے اوپر کوئی عمل درآمد ہے، اور یہ فیل کیا جا رہا ہے کہ اس وقت جو میڈیا کی آزادی کو ایک خاص کیمپینز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے نظام کو کمزور کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم کی ذات کو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ عمران خان نے اگر اتنے ان کو پیسوں کا مسئلہ ہوتا تو اپنی زندگی میں جو جو انہوں نے ارن کیا، جو جو انہوں نے ان کو ورلڈ کپ جیتا، جس طرح باقی تمام ٹیم کے کھلاڑیوں کو پلاٹس ملے، ان کو پلاٹس ملے، جب ہندوستان کو ہندوستان میں ہرایا گیا اس وقت بھی پاکستان کا کپتان عمران خان تھا، اس وقت ٹیم کو پلاٹس ملے، وہ تمام پلاٹس جو عمران خان کو ملے وہ انہوں نے شوکت خانم کو وقف کر دیا، 1 روپیہ بھی عمران خان نے اپنے پاس نہیں رکھا۔ برطانیہ کے اندر قانون ہے کہ اگر طلاق ہوتی ہے تو میاں بیوی کو جائیداد 50% اس میں وہ حصہ دار ہوتے ہیں۔ عمران خان کی جو پہلی بیگم تھی جمائمہ، وہ برطانیہ کے امیر ترین خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ اگر عمران خان اتنے پیسوں کا ان کو لالچ ہوتی، اگر اتنے وہ 50 لاکھ روپیہ مہینہ انہوں نے خرچہ کرنا ہوتا تو وہ اس خاندان کی جو جائیداد تھی اس میں 50% حصے دار تھے، اور جو 50% وہ اگر وہ حصہ لیتے تو وہ
بلینر ہوتے، ارب پتی ہوتے، لیکن انہوں نے اس میں بھی 1 روپیہ کبھی اپنا حصہ جو ہے وہ نہیں لیا، نہ ہی انہوں نے، اور یہ قانونی حصہ تھا ان کا۔ اس کے علاوہ جہاں پہ وزیر اعظم کو موقع ملتا ہے انہوں نے پاکستان کے خزانے کے اوپر کبھی بوجھ نہیں ڈالا۔ ان کا ماہانہ خرچ جس طریقے سے کچھ ٹیلی ویژنز نے ایکسپلائٹ کیا، پھر یہ جو ایک مسخرہ نیا آیا ہے وجیہ الدین احمد، انہوں نے جس طریقے سے کیا، اور میں یہاں پہ جہانگیر ترین صاحب کا بھی کہنا چاہوں گا کہ ہی ایکٹڈ لائک اے جینٹل مین۔ انہوں نے بہت ہی ایک معزز آدمی ہونے کا ثبوت دیا، اور انہوں نے واضح کیا کہ اس قسم کا کوئی اخراجات وہ نہیں انہوں نے کیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ میڈیا چینلز اور خود وجیہ الدین احمد، ان کے اوپر کیا کیا جائے؟ نجم سیٹھی صاحب کے اوپر 3 سال سے کیس پینڈنگ ہے، اور وہ کیس ابھی تک بھی کہیں نہیں جا رہا۔ پیمرا نے جو ایکٹ کیا اس کے اوپر سٹے ہو گیا، اور وہ سٹے ابھی تک چل رہا ہے۔ ہمارا عدالتی نظام کیوں جو ڈگنیٹی آف انڈیویجول ہے، عزت نفس ہے جو انفرادی شخص کی، اس کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو رہا ہے؟ اور خصوصاً جب وزیر اعظم پاکستان کے اوپر اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں تو اس سے پورے ملک کے لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ مجروح ہوتا ہے، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس کے اوپر سخت ایکشنز جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وجیہ الدین احمد کے اوپر ہم کرمنل کیس فار ڈیفیمیشن جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اداروں کو، وزیر اعظم جو ہے وہ ایک ادارہ ہے، اس کی عزت کو بحال رکھنا، اس کی عزت کی حفاظت رکھنا قانونی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کسی کو بھی ملائن کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر جو ڈیفیمیشن کے کیسز ہیں، جو انفرادی شخصیات کے عزت نفس سے متعلق کیسز ہیں، ان کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحبان جو ہیں پروونشل، وہ ڈسٹرکٹ کی سطح کے اوپر بھی اور ہائی کورٹ کی سطح کے اوپر بھی اسپیشل ڈویژن بینچز قائم کریں جو کہ ان مقدمات کو سنیں اور پاکستان کے اندر ایک آرڈر آئے۔ اس کے ساتھ ہم نے جو تجاویز پیش کی تھیں پی ایم ڈی اے کے اندر، ان میں ہم نے جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے ساتھ ڈسکشن کی ہے، اور ایکشن کمیٹی کو ہم نے ان کے جو اپنی سفارشات ہیں ان کے مطابق ہم نے نیا ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کر کے بھجوایا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو میڈیا تنظیمیں ہیں وہ اس قانون کو ایک حتمی شکل دیں، اور یہ سلسلہ جس میں لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا جو سلسلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے، اور ہم جو قوانین مانگ رہے ہیں وہ وہی ہیں جو عالمی سطح کے اوپر اس وقت جو ہیں وہ لاگو، اور اس کے علاوہ ہم نہ کچھ زیادہ چاہتے ہیں نہ ہم کچھ کم چاہتے ہیں، اور جو آرٹیکل 9 ہے آئین کا، اس کی انفورسمنٹ ہونا وہ بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہم ان ٹیلی ویژنز کو بھی نوٹسز دے رہے ہیں جنہوں نے بغیر تحقیق کے اس الزام کو اپنے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کیمپین کا حصہ بنایا اور ان کو چلایا گیا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں افسوس کی بات ہے کہ جس طریقے سے وزیر اعظم کو ان معاملات میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بھرپور کارروائی جو ہے وہ کریں گے، اور ایک بار پھر میں چیف جسٹس پاکستان اور صوبائی جو چیف جسٹسز ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ ان مقدمات کو پرائرٹی بیس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو آگے بڑھانا چاہیے۔ سر یہ بتائیے کہ جس طرح سپریم کورٹ میں یا توہین عدالت کے کیسز ہوتے ہیں، اس طرح پارلیمنٹ میں بل پاس کرتی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ کے
ऑफिसेज हैं लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, सेनेट चेयरमैन है, स्पीकर का भी चलनी है, इनके खिलाफ अगर कोई इस तरह की बात करेगा और उसका फेक जो न्यूज़ है उसके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट ने क्या काम किया, उसका क्या सब्स्टिट्यूट? हमने तो सारा काम कर दिया था। आपके जो अपने मीडिया के लोग हैं वो सारे आके बाहर बैठ गए पार्लियामेंट में कि मीडिया में लॉज नहीं बनने चाहिए, और इस वक्त एक बहुत ही पाकिस्तान के शहरियों की इज़्ज़त नफ्स एक तरफ है और एक तरफ चंद लोगों का मुफाद एक तरफ है, तो इसको हमें बैलेंस करना है। हम चाहते हैं कि मीडिया तंजीमों के साथ मिल के एक लेजिस्लेशन जो है उसको आगे बढ़ाया जाए, और जो काफ़ी हद तक ये मामला जो है वो हाथ से निकल गया है, और अगर हम सख्त कवानीन नहीं लाएंगे तो यहाँ पर जो फेक न्यूज़ की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर हो रहा है। कि आपने कहा कि मीडिया चैनल्स को भी नोटिस देने का फैसला किया गया है, लेकिन अगर किसी चैनल ने अपने तौर पर ज़राए से खबर दी हो उस पर तो आपका नोटिस बनता है, लेकिन अगर आप समेत किसी भी शख्सियत का बयान मीडिया नशर करे तो वो तो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती कि उसको वेरीफाई करे। अगर आप अभी जो बातें कर रहे हैं हम नशर कर रहे हैं, तो इसी तरह वजीरुद्दीन अहमद ने जो कहा मीडिया चैनल्स ने चलाया, तो उनके खिलाफ किस बेस पे कार्रवाई हो रही है सर? उनके मीडिया चैनल्स के जो कुछ चैनल्स हैं उन्होंने इसके ऊपर कैंपेन बनाई, और जहाँ तक आपके एलिगेशंस का भी ताल्लुक है, कहीं भी आप यूके में, अमेरिका में इल्ज़ामात को इस तरह से आप नशर नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको उन इल्ज़ामात की वेरिफिकेशन करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जहांगीर तरीन साहब से आप उस वक़्त उनका बयान नशर करने से पहले पूछते कि क्या ये सही है और वो इनकार करते तो फिर वो एलिगेशन ना रहता। लेकिन हर इल्ज़ाम को उस तरह से किसी भी की शख्स की बात को, इल्ज़ामात को, स्पेशली जब वो एक इदारे के ख़िलाफ़ है, आप इस तरह से उसको नशर जो है वो नहीं कर सकते हैं। और इसलिए ये अहम है कि इसके ऊपर एक नई लेजिस्लेशंस के ऊपर भी बात की जाए, और उसके साथ साथ जो हमारी अदालतें हैं उनसे हमारी ये तवक्को है कि वो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई जो है वो करें। शुक्रिया। वजीरुद्दीन अहमद के बारे में आपने कहा कि हम भी सोच रहे हैं कि अभी उनके खिलाफ प्रोसीडिंग या फौजदारी सोच नहीं रहे, कर रहे हैं। करेंगे। आप ये बताइए कि आप खुद कोर्ट जाएंगे या पहले एप्लीकेशन इस्लामाबाद की किसी पुलिस स्टेशन में दायर की जाएगी या नहीं, क्रिमिनल डेफेमेशन का केस है, इसमें कोर्ट जाता। ठीक, थैंक यू।